منی لانڈرنگ کے نام پہ ہی نا ہمارے ملک میں ایک گورنمنٹ چینج ہو گئی, ایک وزیر اعظم نااہل ہو گیا, ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا. اس سیاسی بحران کی وجہ سے کسی کو لیڈرشپ اچھی نہیں لگی, کسی کو لگی, یا کسی کو لیڈرشپ کی پالیسی یا گورنمنٹ کی پالیسی اچھی نہیں لگی, اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے کئی بحران پیدا ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ان شانیہ کا هو الابتر. السلام علیکم. ہمارا جو ریسنٹ ٹاپک تھا جو منی لانڈرنگ کے ریلیٹڈ تھا, اور جس میں ایک فیمیل انفلوئنسر کا ایک ویڈیو آئی تھی, اس میں اس نے کچھ بد اخلاقیت یا قومیت کے بارے میں, پاسپورٹ کے بارے میں, اور اس میں جو سب سے بڑا آئیکن تھا وہ تھا منی لانڈرنگ, کہ میں پیسے لے کے آئی ہوں. منی لانڈرنگ ہے کیا؟ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے لائک 2012 سے اب تک, زرداری دور سے اب تک, جو سب سے زیادہ سنا جانے والا لفظ ہے نا نیوز چینل میں, وہ منی لانڈرنگ ہے. کہ پیسہ, عوام کا پیسہ باہر جا رہا ہے, عوام کے پیسے سے یہ کر رہے ہیں, عوام کے پیسے سے وہ کر رہے ہیں, عوام کے پیسے باہر. آف شور کمپنیز, ایک بہت نام سنا ہم نے 3-4 سال پہلے جب نااہلی ہوئی ایک پرائم منسٹر کی, آف شور کمپنیز. وہ تھا کیا, اس کی بابت کیا انسان کے دماغ میں آتا ہے, آج ہم آپ سے وہ بات کریں گے. سب سے پہلے کہ منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کیا. اس میں لفظ میں ایک چیز استعمال گئی ہے, لانڈرنگ. لانڈرنگ سے ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے, یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے لانڈری سے. پیسے کو صاف کرنا, جیسے ناجائز کو جائز کرنا, گندے کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے تو اس کو لانڈری کہتے ہیں. کالے پیسے کو جب وائٹ کیا جائے گا تو اس کو ہم یہ ٹرم اس کے لیے استعمال کریں گے کہ منی لانڈرنگ. اب اس کا طریقہ کار ہے کیا, اس میں کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے؟ اس میں کچھ طریقہ کار یہ ہیں کہ ایک تو سب سے پہلا ہنڈی ہے, دوسرا ہے ڈیجیٹل پیٹرن, تیسرا ہے فزیکل کیریئرز. ٹھیک ہے, اب ان سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فزیکل کیریئرز ہیں نا, یہ ہم جیسے, آپ جیسے, جو مجبور, جن کو تھوڑی بہت لالچ دی جاتی ہے. جیسے کہ پیچھے پاکستان میں 2-3 مثالیں ہوئی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑا کیس ایان علی والا ہے, اور ایک کل والی ویڈیو جو اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے, جس سے ہم نے اس ٹاپک کی جرت کی ہے, حریم شاہ. کہ ہم جیسے, تم جیسے جو لوگ ہیں ان کو لالچ دی جاتی ہے کہ آپ کو وزٹ کروائیں, آپ کو ٹور سپانسر کریں, بس آپ نے ہمارا یہ کام کرنا ہے, یہ پیکج ہمارا لے جائیں. ٹھیک ہے, ہم جیسے پھر لوگ وہ پیکج اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, وہاں جا کے جہاں بھی انہوں نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. یہ ہے فزیکل کیریئر. اور دوسرا ہے ہنڈی. آپ باہر ہیں, جو بھی ہمارے سمندر پار کمانے والے بیٹھے ہیں, جو وہاں, ہاں اوورسیز, وہ پیسے وہاں کماتے ہیں, اور جب یہاں بھیجتے ہیں نا منی ایکسچینج, یہ منی گرام کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے ذریعے, یہ ٹیکس کٹتا ہے ان کا. اب یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے نا وہاں اور یہاں ان کے انٹرلنکڈ ایجنٹس بیٹھے ہیں, یہ اپنی کمائی رقم ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے ہیں. اگر ان کا ٹیکس 5% کٹنا ہے تو وہ ان کو 2% کٹوا دیتے ہیں, اور وہ پیسے ان کو وہاں پکڑاتے ہیں, اور یہاں سے ایک فون آتا ہے یہاں پہ کہ اتنے پیسے مجھے آگے, یہ اس پتے پر یا اس بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دو. تو وہ کم ٹیکس میں وہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طرح یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے, اس کو ہنڈی کہتے ہیں عام زبان میں, اپنی ہم اردو لغت میں, یا اس کو نام دیا گیا ہے پاکستان میں ہنڈی. اور تیسرا ڈیجیٹل پیٹرن. ڈیجیٹل پیٹرن میں کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. بٹ کوائن آپ جانتے ہیں, بلکہ ہم سب جانتے ہیں, سب نے اس کے بارے میں اچھی انفارمیشن حاصل کر رکھی ہے, کہ ایک ڈیجیٹل والیٹ ہوتا ہے جس کا کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایک ایکسچینج کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے, یہاں اگر بیٹھے ہیں تو آپ ڈالرز وہاں پھینکوا دیں گے, وہاں ٹرانسفر کر دیں گے کسی بھی ڈیجیٹل والیٹ میں. گورنمنٹ کو یا کسی بھی ادارے کو یا کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی جو بینکنگ کو ہولڈ کرتی ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ یہ کام کرتا ہے بلاک چین پہ, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, وہ جو ایلیسٹ ایکٹر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جو مطلب جو کر رہا ہے یہ کام, جو لانڈر کر رہا ہے, منی کو لانڈری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی بہت مشکل ہے. کیونکہ یہ ایک بالکل ہی جسے بولتے ہیں نا, جیسے وہ پیئر ٹو پیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندے سے دوسرے بندے تک, اور اس کا پتہ نہیں جو ٹرانزیکشن ہے وہ کوئی اور ہی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, بوگس نہیں ہوتی ٹرانزیکشن, ایکچوئل ہوتی ہے, لیکن
بندہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. ہاں اب اس کا ایک اس کو ڈیجیٹل پیٹرن میں ایک اور چیز, وہ ڈیجیٹل اور فزیکل کیریئر اس کا ایک مکسچر ہے. اس میں اس کو آسان سمجھانے کے لیے آپ ویسے میں آپ کو ایک تمثیل دوں گا, السٹریشن ہے. ایک مووی تھی انڈیا کی شیوا جی, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, مووی میں نہیں, ایکچوئل جو منی لانڈرنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں سے پیسہ اگر آپ کا باہر پڑا ہے اور آپ نے وائٹ کر کے, آپ نے بلیک پیسہ تو باہر بھیج دیا, اب اس کو لانڈر کرنا ہے نا, وائٹ کرنا ہے. اب وہ وائٹ کیسا ہوگا, وہ پھر چھوٹے چھوٹے جو سلیپر سیلز ہیں نا ان میں تقسیم کیا جائے گا. یہاں پہ آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اس میں کئی این جی اوز بھی شامل ہوتی ہیں. اور این جی او تو ایک چھوٹا ہے نا, ہماری بہت بڑی جو سیاسی پارٹیز ہیں نا ان کے اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے جلسے ہیں, وہ اسپانسر کیسے ہوتے ہیں جی, پارٹی نے اسپانسر کیا, پارٹی کے ہاں جی, وہ پھر چھوٹا چھوٹا. اب یہ سیاستدان فنڈ ریزنگ کے لیے باہر جاتے ہیں, اتنے اچھے تو باہر لوگ ہیں نہیں کہ وہ آپ جائیں اور وہ آپ کو فنڈز دے دیں. یہ وہی سلیپر سیلز ہوتے ہیں, وہ پیسہ پھر بانٹا جاتا ہے, پھر پیسہ چھوٹی چھوٹی مطلب اماؤنٹس میں نا واپس پاکستان میں آتا ہے. وہ آپ کے, اب اگر ہم یہاں پہ 6 لوگ بیٹھے ہیں, 6 لاکھ روپیہ باہر گیا ہنڈی کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے سے, اب وہ لاکھ روپے کے ذریعے ہمیں تقسیم کیا گیا. ان میں سے اگر ہم 5,000 روپیہ رکھ لیتے ہیں, 5,000 روپیہ ٹیکس کٹوا دیتے ہیں جو ٹرانزیکشن کا آئے گا, اور 90,000 روپیہ ہم واپس ڈونیٹ کر دیتے ہیں اس پارٹی کو یا این جی او کو. وہ 90 لاکھ روپیہ بلیک گیا, 90,000 روپیہ وائٹ ہو کے واپس آیا. 90,000 مطلب وائٹ ہو گیا واپس. یہ ایک میں نے تمثیل دی ہے, وائٹ ہو گیا کہ آپ نے ڈونیٹ کیا پیسہ پاکستان میں ایک این جی او کو یا سیاسی پارٹی کو, وہ 90,000 کا ریکارڈ موجود ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. جس کا ریکارڈ موجود ہوگا وہ وائٹ ہوگا, جس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوگا. اچھا اب یہ پیسہ کیا ہے, کیوں ضرورت پیش آتی ہے نا کہ پیسہ اس میں میں ٹیکس نہیں دے رہا, میں اس کو چھپا لوں گا. کسی بھی کنٹری میں نا جو بھی پیسہ ہوتا ہے 1 روپیہ بھی وہ ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے. اب جو ریکارڈ سے زائد ہوگا نا وہ بلیک منی ہوگا. اب وہ ڈرگز کی لین دین میں کمایا گیا پیسہ ہو, رشوت ہو, اچھا وہ بوگس ریکوری ہو, کوئی حساس ادارے جن میں کالی پیڑیں سب میں ہوتی ہیں, اگر وہ کسی کی ریکوری کرتے ہیں وہ لاکھ روپیہ اس سے مل جاتا ہے, کروڑ مل جاتا ہے. اب وہ کروڑ والے نے اس کو کیا ملنا ہے, صرف وہ اپنی سروس ڈسچارج کر رہا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنا. اب وہ لاکھ مل جاتا ہے, اس میں ڈیلنگ ہوتی ہے کہ یار 1 لاکھ تو رکھ, میری جان چھڑ, میں لکھ بھی میرا جانا ہی ہے, گمڑ لال تو رکھ لا, میں کیس تو بچ جاؤں گا. اب وہ جو ان رجسٹرڈ پیسہ ہے نا, اب وہ بلیک ہے, اب وہ ان معاملوں میں استعمال ہوگا. اس کے علاوہ یہ آپ کو میں نے ڈرگز کا ذکر کر دیا ہے, اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے جس میں آپ جن ممالک کے بارڈر کمزور ہوتے ہیں, جیسے ہمارا بارڈر جو افغانستان کا تھا وہ پچھلے 15 سال سے ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا. ابھی بھی پاکستان میں مشہور ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کا انجن ڈلوانا ہے تو پشاور سے لے کے آئے, کابلی انجن ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پارٹس چاہیے تو وہاں سے لے کے آئیں. اور بھی بہت سارے معاملے ہیں, مطلب ای ٹیبلز کے علاوہ, ای ٹیبلز کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے. یہ چیزیں ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے نا وہ اس میں استعمال ہوگا, کیونکہ اس کا حساب نہیں ہے آپ کے پاس. گورنمنٹ آپ سے اس کی ٹریل مانگے گی, وہ آپ کے ہے نہیں, پھر وہ آپ ان چیزوں میں اس میں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں تیسری چیز یہ آتی ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک ایم ڈی ہے, تھا شاید ابھی بھی ہو, مائیکل کیم ڈسوس. اس نے کہا ہے جی کہ پوری دنیا کا جو جی ڈی پی ہے نا اس کا 55% ہے نا جو وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا ہے. ہاف بھی نہیں, ٹھیک ہے, 5% ابو دین ہاف, ٹھیک ہے جی. وہ جی ڈی پی وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ وہ منی لانڈر ہوتا ہے. جی ڈی پی ایکسپلین تھوڑا سا. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, یہ بیسیکلی یہ جب آپ کوئی چیز بنا کے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ پروڈکشن آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اس میں سے پھر زر مبادلہ آپ کو ملتا ہے. یہ اس کے اتار چڑھاؤ 55% بلیک کے چکروں میں سیل ہو جاتی ہے. ہاں جی, پوری دنیا کا, کسی ایک ملک کا نہیں کہہ رہا. اور یہ آئی ایم ایف کا ایم ڈی کہہ رہا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر, ٹھیک ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے 50% ایک بہت بڑی, 55% بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اچھا اب اس کا اثر کس چیز پہ پڑتا ہے, منی لانڈرنگ کا, ٹھیک ہے, یہ ایک جرم ہے. اب اس کو لوگ جرم قرار دیتے ہیں, کیوں ہے جرم؟ پیسہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں یار ساڈا پیسہ, میرا پیسہ, میں ایتھے لا دیا, میں اس بندے دے ہاتھ کر لیا, میں یہ کر دیا, میں کمایا, میرا پیسہ وا. اگر وہ اس میں سے کسی بھی ایک طریقہ کار کا انتخاب کرتا ہے اور اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اس نے اوفینس کیا ہے.
وہ کہتا ہے میرا پیسہ ہے, میں اپنا پیسہ کتے بھی پھیلا رہے ہیں, یہ offense. اچھا اس میں offense اب یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کی صورتحال پہ, کسی بھی قسم کی صورتحال پہ وہ اثر کرتا ہے. ابھی میں نے اس مطلب رننگ ڈیکیڈ کی بات کی تھی, اس 10 سالوں کی جو یہ چل رہے ہیں 2012 سے آنورڈ 2022 تک, کہ اس منی لانڈرنگ کے نام پہ ہی نا ہمارے ملک میں ایک گورنمنٹ چینج ہو گئی, ایک وزیر اعظم نااہل ہو گیا, ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا. اس سیاسی بحران کی وجہ سے کسی کو لیڈرشپ اچھی نہیں لگی, کسی کو لگی, یا کسی کو لیڈرشپ کی پالیسی یا گورنمنٹ کی پالیسی اچھی نہیں لگی, اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے کئی بحران پیدا ہوئے, جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے چینی کا بحران چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ڈالرز میں اوپر نیچے کئی مطلب معاملات, ہر چیز میں مہنگی ہو گئی, ڈالر بھی مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, مہنگائی کو ہم رونا رو رہے ہیں. اچھا یہ ہوا, اب ہم سارا کا سارا اس گورنمنٹ چینج پہ ڈالتے ہیں. اچھا گورنمنٹ نے جو وزیر اعظم کو نااہل کروایا تھا اس کا سٹانس یہ تھا کہ اس بندے کے پاس ان پیسوں کی ٹریل نہیں ہے. اٹس مین کہ وہ اس پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے تھے, اس کو منی لانڈرنگ کی بلیمنگ کر رہے تھے, اس پہ وزیر اعظم نااہل ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا اثر تو نہیں ہے, اس ایک لفظ سے ہمارا ایک وزیر اعظم نااہل ہوا, گورنمنٹ چینج ہوئی, اور ہم پورے ایک انفراسٹرکچر چینج, ہاں جی, ان 10 سالوں میں یہ سب سے بڑا ایک واقعہ تھا. اگر شہدا APS والے معاملے کو تھوڑا سا دور کر دیا جائے نا کہ وہ ایک دہشت گردی سے ریلیٹڈ تھا, ہاں ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کی نااہلی سب سے بڑا واقعہ تھا. دوسری بات, اس گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ جو چیخو پکار کی ہے نا, وہ صرف یہ کیا ہے کہ ہمیں لیجسلیشن کرنے دیں, ہمیں لیجسلیشن کرنے دیں صرف اس معاملے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں FATF کی. آپ سب جانتے ہیں FATF. پاکستان اس ٹائم, ہاں کیونکہ ہم منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں تو اپنے ملک کی بات کریں گے, پاکستان اس ٹائم گرے لسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ہمیں وائٹ لسٹ میں آنا ہے. یہ 3 لیولز ہیں, بلیک لسٹ ورسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, گرے لسٹ میڈیم ہے, اور ہائی کلاس ہے جو وہ وائٹ لسٹ ہے. ہمیں اس کو وائٹ لسٹ میں لانا ہے. FATF ایک ادارہ ہے, وہ اس کا مفہوم مطلب یا اس آسانی کے لیے اس کو اس طرح سمجھاؤں گا. FATF کیا ہے, جتنی بھی ملٹی نیشنل بڑی کمپنیز ہیں نا جن کے پاس سرمایہ کاری ہے, وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, وہ FATF کی ہدایت پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ ہم کس ملک میں اپنا کتنا سرمایہ لگائیں, اس ملک کے حالات کیا ہیں. FATF اینالیٹکس دیتا ہے کسی ملک کے بارے میں کہ اس کے معاشی اور اس کے سیاسی حالات کیسے, اس کے سماجی حالات کیسے ہیں, معاشی حالات کیسے ہیں, سیاسی حالات کیا ہمارا. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر اتنے 1000 کروڑ کی یا 1 روپے کی اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کیا ہماری وہ سرمایہ کاری ہمیں سود بخش ہے, سود مند ہے, ڈوبے گی تو نہیں. تو FATF ان کو وہی فگرز پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ اس ملک میں یہ حالات ہے. اب ہم گرے لسٹیں اگر وائڈ میں جانا چاہیں تو FATF کے ریکوائرمنٹس ہیں, ان میں جو اس کی سب سے بڑی, ہاں جی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ لیجسلیشن کریں منی لانڈرنگ کے خلاف. وہ ہو نہیں رہی, ٹھیک, ہاں وہ نہیں ہو رہی. اور ظاہری سی بات ہے ہر پارٹیز کو اپنے مفاد ہوتے ہیں, اپوزیشن اس کے خلاف ہے یا لیجسلیشن کرنے نہیں دے رہی. اچھا یہاں پہ ایک میرا نا چھوٹا سا کویسچن ہے, دیکھیں ابھی منی لانڈرنگ میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ ہے, میں UK چلا گیا ہوں 2 لاکھ پاؤنڈ لے کے, ادھر سے پاکستان سے کلیئر ہوں گا, UK سے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں نا لوگ, اس کا مطلب ادھر سے بھی وہی ایشو ہے جو ادھر سے ہے. وہ اس نے IMF والی بات میں جو مینیجر ڈائریکٹر والی بات میں کلیئر کیا, 55% پروڈکٹ جو ہے ایسے بلیک میں سیل ہو رہی ہے. اچھا جو پورے ورلڈ میں میں ایک فزیکل منی لانڈرنگ کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ GDP کا جو 55% ہے اس میں سے 5% یا 1% یا پوائنٹ کچھ پرسنٹ میں اٹھاتا ہوں, میں فزیکل اماؤنٹ اٹھاتا ہوں. جیسے حریم شاہ نے اٹھا کے میں یہاں سے پاکستان سے لے کے چلا گیا UK پہ بھی, وہاں پہ میں ایئرپورٹ پہ میں نے چیک آؤٹ کر دیا. ادھر بھی وہ بھی کرپٹ ہے نا لوگ, کیونکہ وہاں 50% ایشورٹی ہوتی ہے, یہ پیچھے سے چیکڈ ہے سر, ٹھیک ہے, وہ ایک تو ہاتھ ہو رہا ہے, ہر لائن تو ملی ہوگی نا, تو مفاد وابستہ ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری سے جا تو نہیں رہا نا, آ رہا ہے نا, تو آنے دیں, وہ نہیں کچھ کہیں گے کیونکہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی وہ بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو ویزا چاہیے, آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, وہ نہیں پوچھتے آپ کے پاس پیسے کیسے ہیں, کہاں سے ہیں, وہ یہ نہیں پیسہ چاہیے, پیسے سے اس یہ حل کیا, ہاں لیجسلیشن کیسے ہوگی, اسی پہ بات, بس 2 منٹ. اب اس کے افیکٹس پہ بات کر رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا FATF کو اگر FATF ہر ایک ملک کی مطلب معیشت پہ بڑی ساخت مطلب ہاتھ رکھتی ہے, بڑا بھاری ہاتھ ہے. وہ بتاتی ہے کہ گوگل اپنا یہاں پہ سروسز دے گی یا نہیں دے گی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے نا, وہ اس سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس سے بڑھتا ہے.
سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا ہے, جو ہمارا گردشی قرضہ ہے نا وہ اس سے بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پیسہ ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے. اگر وہ ملک میں ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں اگر انویسٹ کیا جاتا تو وہ کوئی ملک کو ہی منافع بخشتا. اگر وہ باہر جا رہا ہے اس سے وہ سرمایہ کاری کم ہو گئی جتنے کا وہ پیسہ باہر جا رہا ہے, اور وہ منافع بھی کم ہوا جو اگر پیسہ یہاں پہ ہوتا تو وہ ملک کماتا. تیسرا ہے کہ ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے, ملک کو قرضہ, ایک تو ہمارا اندرونی قرضہ ہے نا جو گردش کر رہا ہے, اس ادارے پہ اتنا قرضہ ہے, پی آئی اے خسارے میں جا رہی, ٹیلی فون کے خسارے میں جا رہا ہے, باوڈا خسارے میں جا رہی ہے, یونٹ مہنگا کرنا. ایک ہے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے کہ وہ وہی بات کہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, وہ پیسہ باہر جا رہا ہے, پھر ہمیں باہر سے قرضہ لے کے پہلے وہ خسارے پورے کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اپنی اشیاء خریدنے چیزوں میں بیلنس کرنا پڑتا ہے. تیسرا وزیر خارجہ نے 2017 میں یہ بیان دیا کہ پاکستان میں 8 سے 10 بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہر سال ہو رہی ہے. 8 سے 10 بلین ڈالر, یہ بلین ڈالرز, یہ ہمارا گردشی قرضہ اس سے کئی گنا کم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل کے لیے 2010 میں ایک ایکٹ پیش کیا تھا اینٹی منی لانڈرنگ, جس کی سزائیں یہ تھی کہ 25 سال, جرم کی نوعیت دیکھ کے اماؤنٹ کی نوعیت اور جرم کی نوعیت بھی دیکھ کے کہ وہ ڈیجیٹل طریقے سے گیا یا کیریئر کے طریقے. 25 لاکھ روپیہ اس کا جرمانہ اور 1 کروڑ تک بھی اس کا جرمانہ ہے, وہ اماؤنٹ کے حوالے سے سزا کے ساتھ, سیورٹی کے حساب سے, ٹھیک ہے. اب اس میں اس کا صرف حل کیا ہے؟ حل کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ طریقے جانتی ہے ڈیجیٹل منی لانڈرنگ کرنے. اب یہ بہت کم ہو رہا ہے جو فزیکلی منی کو پیسوں کو باہر لے کے جائے, اب ڈیجیٹل طریقے سے جا رہے ہیں. مگر ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا, اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دھیان نہیں دیا. ایک قدم اچھا اٹھایا تھا, ثانیہ دریس کو گوگل سے لے کے آئے تھے, مگر اس سے کوئی اچھا کام نہیں لیا گیا. سب سے بڑی بات یہ جو ٹرانزیکشن ہے نا, اگر ہم کرپٹو کرنسیز کی ان کو ریکارڈ میں رکھ لینا, 2017 میں ایف آئی اے نے اس پہ آواز اٹھائی اور گورنمنٹ نے بھی بین کیا. بٹریکس اور اس طرح کی کچھ کمپنیز ایکسچینج تھیں وہ کام کر رہی تھیں, انہوں نے پھر چیک بیلنس شروع کر دیا کہ اگر آپ کے پاس انگلش آئی ڈی کارڈ ہے, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, اور آپ کا جو الیکٹریسٹی کا بل ہے اس پہ آپ کا ایڈریس ہے, اس کی یہ چیزیں چاہیے, کے وائی سی یہ چاہیے, تو ہم آپ کو لاگ ان کرنے دیں گے, رجسٹرڈ کریں گے, پھر آپ ہماری ایکسچینج پہ کام کر سکیں. اچھا قدم تھا. ایسا قدم اگر پاکستان کی ایک گورنمنٹ کر لے, وہ ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے, کہ ایسا ہی ایک اقدام آپ کر لیں کہ یہ سب طریقہ کار اپنائے جائیں, پھر آپ کرپٹو کرنسی بھی کام کریں, امیزون پہ کریں, پھر جو مرضی کریں, آن لائن جو مرضی کریں, ان کو ختم نہ کریں, ہاں چیزیں کریں, ضرورت چاہیے. کیونکہ یہ ڈیجیٹل, دیکھو ایک چیز کو جب تک آپ جانیں گے نہیں نا, اس کا آپ توڑ نہیں نکال سکتے. آپ قدم رکھیں گے ڈیجیٹل ورلڈ میں, ڈیجیٹل مارکیٹ میں, تو پھر آپ اس کا توڑ بھی نکال سکیں گے. اس میں جتنے اوفینسز ہوتے ہیں, جتنے کرائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ حل نکال سکتے ہیں. اگر ابھی سے آپ اقدامات نہیں نہ لیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہاں بالکل بالکل, اگر اس کو بیان نہیں کرتے جائیں گے نا تو کل کل آپ دیکھیں گے پراپر حل یہ ہے کہ لیجسلیشن, کیونکہ اگر ڈیجیٹلائزیشن بھی کرنی ہے نا کسی ادارے کی, تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ میں قانون میں یا آپ کے آئین میں قواعد موجود ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی, کہ کس پرائرٹی پہ کس ادارے کو پہلے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے, اس کے اوپر ایک چپ ہے, آپ کو, مجھ کو اور ان کو, ہم سب کو, کسی کو نہیں پتا وہ چپ استعمال کہاں ہوتی ہے. اس کا 1600 روپیہ پے کر رہے ہیں, نارمل کا 800, ارجنٹ کا 1600, گم ہو جائے تو شاید اس سے زیادہ پیسے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. حسن بھائی میٹاورس کی بات کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے دور کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, اور یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس سے روزگار پیدا ہوں گے. ڈیفینیٹلی منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بے روزگاری بھی ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا حل صرف اور صرف لیجسلیشن ہے. تیسرا اس کا حل کوئی نہیں ہے, اس سے منہ موڑنا حل نہیں ہے. اس کا منی لانڈرنگ ہی بے روزگاری کی وجہ بنتی ہے. ہاں جی بالکل. اگر میں آپ کو کہوں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, میرے اتنے پیسے وہاں پہنچا دو, آپ چل پڑو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں جتنے میں نے آپ کو آفر کیے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اوور ٹو یو. تو یہ جی تھی منی لانڈرنگ. کچھ سمجھ آئی ہے ہمیں بھی, کچھ مزید وقت کے ساتھ سمجھتے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس سے منہ موڑ لیں.
جیسا کہ زیادہ تر کیونکہ فزیکل جو منی لانڈرنگ ہے اس پہ کافی زیادہ کام ہو بھی چکا ہے, دوسرے کنٹریز بھی کر رہے ہیں, روک تھام اس کی کافی حد تک ہو گئی ہے, تو ڈیجیٹل جو منی لانڈرنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ریسنٹلی ایک اسکیم ہوا ہے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا, جو کرپٹو کرنسی کے تھرو کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ بندے بھاگ گئے یا وہ ایکسچینجز بند ہو گئی, اس طرح کا FIA نے اس پہ ایکشن لیا. اسی طرح کے ایکشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا, ایکشن تب ہوگا کہ جب آپ اس کو پراپر لوگوں کو بھی اجازت دے کرنے کی, اور پھر ہاں پروٹیکٹیو میجرمنٹ یہ ہوں گے کہ لوگوں کے چلن دیکھے جاتے ہیں نا, پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ورک کر رہا ہے, اس کو سمجھے, اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ اس کے اس کا ایک پراپر ایک میکینزم تیار ہو, عوام کے لیے آسانیاں ہوں اس میں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ منی لانڈرنگ نہیں ہوگی تو ملک کا پیسہ باہر نہیں جائے گا, باہر نہیں جائے گا تو باہر سے ہم قرضہ نہیں لیں گے, قرضہ نہیں لیں گے تو ہم مقروض نہیں ہوں گے, ہمارا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض نہیں ہوگا تو آسانیاں ہوں گی. آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنا, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے. خیال رکھیں. اللہ حافظ.